مجھے ماں سے لپٹ کر سونے کی عادت تھی۔ کیا خبر تھی کہ کم سنی میں ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور پھر اکیلے سونا پڑے گا۔ اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، تنہائی سے ڈر جاتی تو تکیے سے لپٹ جاتی، اپنی باہوں میں چہرہ چھپا کر اندھیرے سے بچنے کی کوشش کرتی۔ ان دنوں 4 برس کی تھی جب میرے ابو کی زندگی میں ایک اور آ گئی۔ انہوں نے میری ماں کو چھوڑا اور اس دوسری عورت کے دامن میں پناہ لے لی۔ مجھے پھپھی کی سپرد کر دیا گیا، جو اپنے بچوں کو خود سے لپٹا کر سو جاتی اور مجھے ایک طرف کھٹیا پر ڈال کر کہتی، سو جا نہیں تو بلا آ جائے گا۔ 12 برس پھپھی کے پاس رہی۔ جب 13واں سال لگا، ابا گھر لے آئے۔ دوسری ماں کے لبوں پر میرے آنے سے مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس کا چہرہ ایسا ستا ہوا تھا جیسے یہ کوئی پتھر کی مورتی ہو کہ جس کے نقوش تو حسین تھے مگر جذبات سے عاری تھی۔ پھپھو کے گھر ان کی لڑکیاں میری ہمجولیاں تھیں جن کے ساتھ دل لگا رہتا تھا۔ یہاں تو گھر میں ہوکا سا عالم تھا۔ ابا کام پر چلے جاتے اور ان کی یہ دل کی رانی کچن میرے حوالے کر کے یا تو محلے پڑوس میں چلی جاتیں یا پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتیں۔ ابا کے گھر میں تو جیسے بلاؤں کا راج تھا۔ سناٹے سے بھی بری بری آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ دن تو ابا نے میرا حال دیکھا اور پھر بیوی سے کہا، شاہدہ، ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نور کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ سامنے ہی تو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روز بروز مرجھائی جاتی ہے۔ کچن کے کام کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ میری بلا سے، ان کی بیوی نے بیزاری سے جواب دیا، جو جی میں آئے کر لو، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگلے روز پھپھو آ گئیں۔ ابا سے کہا، رضوان میاں ابھی تک بچی کو اسکول میں داخل نہیں کرایا۔ اچھی بھلی میری سمیرہ کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ میں آج جا کر وہاں سے اس کا سرٹیفکیٹ لے کر آتی ہوں اور کل خود نور کو داخل کرا دوں گی۔ پھپھو نے ایسا ہی کیا۔ وہ سابقہ اسکول سے میرا لیونگ سرٹیفکیٹ بنوا لائیں اور مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس معاملے میں میری سوتیلی ماں کچھ نہ بولی کیونکہ ان کو مجھ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسکول جانے سے میری طبیعت کچھ حشاش بشاش رہنے لگی۔ نئی سہیلیاں بن گئیں۔ رفتہ رفتہ ان کے ساتھ کلاس میں اور پھر گھر میں دل لگ گیا۔ میں 9ویں جماعت میں آ گئی۔ میری ہم جماعت نائلہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ میں اسکول اس کے ساتھ آنے جانے لگی۔ ہم اپنی پڑھائی کے مسئلے مسائل بھی مل جل کر حل کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح ہماری دوستی اور پکی ہو گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر نائلہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ان کا ایک رشتہ دار بیٹھا تھا۔ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میری سہیلی ہے، ہماری کلاس میں پڑھتی ہے، نائلہ نے بتایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نور، میں نے سادگی سے اسے جواب دیا۔ کہنے لگا، جن کا نام نور ہوتا ہے وہ بہت قسمت والی ہوتی ہیں۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ وہ میری ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھ کر بولا، لگتا ہے کہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تم کو بہت پیار کرتا ہے؟ نائلہ ہے، میں نے جواب دیا۔ تبھی میری سہیلی بولی، واہ دھولے بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہو، آپ کی پامسٹری فیل ہو گئی۔ نور کی تو ماں ہی نہیں ہے۔ امی ہیں، میں نے جھٹ اس کی بات کاٹی، مگر وہ ہمارے ماموں کے پاس رہتی ہیں۔ جو ہمارے ساتھ رہتی تھیں تو بہت پیار کرتی تھیں وہ مجھ سے۔ وہ اب بھی پیار کرتی ہیں تم سے۔ دور ہیں تو کیا ہوا، تمہیں یاد کر کے رویا کرتی ہیں۔ اس شخص کے منہ سے یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے، روتی کیوں ہو؟ زندہ ہے نا تمہاری امی، تو کبھی نہ کبھی مل جائیں گی۔ اس کے ابا نہیں ملنے دیتے، نائلہ نے وضاحت کر دی، مگر اس کے ہاتھ کی لکیروں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت جلد اپنی ماں سے ملے گی۔ اس آدمی کے ایسا کہنے سے میرا دل کھل اٹھا، جیسے صحرا میں کسی پیاسے کو پانی نظر آیا ہو۔ کب ملیں گی؟ میں نے اشتیاق سے آنسو پونچھ کر سوال کیا۔ صحیح دن اور تاریخ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماموں کا کیا نام ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بتایا تو کہنے لگا، ارے وہ تو میرے دوست ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں۔ چلو میں ہی تم کو تمہاری والدہ سے ملانے کی کوئی سبیل نکالتا ہوں، لیکن تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ نائلہ چائے لینے گئی تو اس شخص نے اپنا نام بتایا۔ میرا نام کلیم ہے اور میرا نمبر یہ ہے، کارڈ کو سنبھال کر رکھ لو، دھیان رہے کوئی دیکھنے نہ پائے۔ جب فون کرنا ہو نائلہ کے گھر سے کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ باتیں اس نے نائلہ کے سامنے نہیں کہی تھیں، اور جب وہ آ گئی تو کلیم چپ ہو گیا۔
آج میں بہت خوش تھی، جیسے زندگی کے اندھیروں کو کسی نے چراغ دکھا دیا ہو۔ امی سے ملنے کی امید بن گئی تھی اور اسی آس میں کلیم کو فون کرنے لگی۔ ایک دو بار نائلہ کے گھر سے کیا، مگر اس کو نہ بتایا کہ کس کو فون کیا ہے۔ تیسری بار اس نے پوچھ لیا، تب میں نے کہا کہ پھپھو کو فون کرتی ہوں، وہ بہت یاد آتی ہیں مجھے، تو فون کر کے بلا لو نا۔ وہ میری بات سچ جان کر خاموش ہو گئی۔ کلیم فون پر مجھے کہتا کہ تم کسی بہانے اسکول کی بجائے میرے پاس آ جاؤ تو تم کو تمہاری ماں سے ملانے کی تدبیر کروں گا۔ مگر کیسے؟ ارے بھائی، اسکول جانے کی بجائے وہاں سامنے جو دوائیوں کی دکان ہے ادھر آ جانا، میں تم کو لے جاؤں گا تمہارے ماموں کے گھر۔ نائلہ تو ساتھ ہوتی ہے، تم اس سے کسی بہانے لڑائی کر لو، جب تک اکیلی گھر سے نہ نکلو گی مجھ تک کیسے پہنچو گی؟ میرے دل میں ماں کو دیکھنے کی خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ میں خواہ بہانے سے نائلہ سے لڑائی کرنے لگی اور پھر اکیلے اسکول جانے لگی۔ ایک روز ذرا لیٹ ہو گئی، اسکول کا گیٹ بند ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کلیم میڈیکل سٹور کے سامنے کھڑا نظر آ گیا۔ میں اس کی طرف چلی گئی، فوراً اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ 13-14 سال کی بچی مرد و عورت کے پیار کو سمجھتی ہوگی۔ میں تو ماں کی لگن میں کلیم کی جانب کھینچنے لگی تھی، اس کی طرف بڑھتی گئی۔ اس نے بھی میری اتنی تعریفیں کیں کہ میں پھولے نہ سماتی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں، میرا بھی کوئی وجود اور اہمیت ہے۔ اس کا تعریف کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اسی طرح کئی بار اس کے ساتھ گاڑی میں گئی، مگر وہ نہ ماموں کے پاس لے گیا اور نہ مجھ کو میری ماں سے ملوایا۔ البتہ مجھے ایک بوڑھی شفیق خاتون سے ضرور ملوایا۔ وہ مجھے اسی کے گھر لے گیا تھا، کہنے لگا یہ میری خالہ ہیں، بہت پیار کرنے والی ہستی ہیں، مجھے ماں کا پیار انہوں نے ہی دیا اور تم کو بھی ان سے ماں جیسا پیار ہی ملے گا۔ کلیم نے صحیح کہا تھا، مجھے واقعی اس کی خالہ سے ماں جیسا ہی پیار ملنے لگا۔ میں بھی ان کو خالہ کہتی تھی۔ کلیم ان کے پاس چھوڑ کر مجھے چلا جاتا اور میں گھنٹوں خالہ کے پاس گزارتی۔ وہ مجھے کنگھی کرتیں، بال بناتیں، خوب ساری اچھی اچھی باتیں کرتیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی اور وہ میرا سر سہلاتیں، بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتیں۔ اس طرح مجھے نیند آنے لگتی۔ دراصل کلیم جان گیا تھا کہ ماں کا پیار میری کمزوری ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے خالہ کے پاس چھوڑ جاتا تھا تاکہ وہ مجھے پیار کریں اور میں سکون محسوس کروں۔ اب خالہ کے ساتھ چند پیار بھرے لمحات گزارنے کی خاطر میں کلیم کی گرفت میں آ گئی اور اس کی پوجا کرنے لگی۔ حالانکہ یہ شخص عمر میں مجھ سے کئی زیادہ بڑا تھا اور شادی شدہ تھا، مگر مجھے ان باتوں کا احساس نہیں تھا۔ مجھے تو گھر کی نفرت بھری سرد فضا سے باہر پیار جتانے والا مل گیا تھا۔ میری روح کو کنارہ ملا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میری زندگی میں پھر سے کوئی کمی آ گئی، پھر سے تنہائی محسوس کرنے لگی۔ نگاہیں ہر دم اسی کو تلاش کرتیں۔ اب میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ خدا نے آخر میری سن لی۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے وہ سڑک پر جاتا دکھائی دیا۔ دل بلیوں اچھل گیا، چاہتی تھی کہ جہاں کھڑی ہوں وہاں سے ہی آواز لگا دوں، مگر یہ سمجھ میں آیا کہ یوں ہی کسی شخص کو سڑک سے آواز لگانا اور پکارنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ کلیم نے میری جانب دیکھا، اس کو میری مسرت اور اشتیاق کا اندازہ ہو گیا اور وہ میرے پاس چلا آیا۔ شکوہ کیا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے تو خالہ بہت یاد آئی تھیں۔ کہنے لگا، خالہ اپنے بیٹے کے پاس دبئی چلی گئی ہیں، ان کا گھر خالی ہے اور میں کافی مصروف تھا، اسی لیے نہیں آ سکا۔ اچھا اب تو آ گئے ہیں، اب تو امی سے ملوانے کی کوئی ترکیب کرے نا۔ میری ممانی ابو کی رشتہ دار ہیں، ابا کو پتہ چل جائے گا۔ کیا خالہ کے گھر تمہاری امی کو لے آؤں، وہاں مل لینا، وہ تو محفوظ جگہ ہے، ان کے گھر کی چابی میرے پاس ہے، وہ 3 ماہ بعد آئیں گی۔ یہ تو بڑی مدت ہے، اتنا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ کلیم آپ خالہ کا انتظار مت کرو، پہلے ہی امی کو لے کر آؤ، بس آج کل میں۔ ٹھیک ہے، کل تم ان کو ملو گی۔ اس روز میری مسرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اگلے دن کلیم سے ملی، اس نے کہا کہ آج تمہاری ماں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیں گی، ان سے تم 2 دن بعد مل سکو گی۔ یوں ہی وہ مجھ کو ٹالتا رہا اور مجھے گھیرے میں لیے رکھا۔ کسی طرح نائلہ کی امی کو سنگن ہو گئی کہ میں اسکول جانے کو نکلتی ہوں لیکن اسکول نہیں جاتی، تو پھر کہاں جاتی ہوں؟ انہوں نے میری سوتیلی ماں سے ذکر کر دیا، کیونکہ میں نے تو نائلہ سے لڑائی کر رکھی تھی، اسی وجہ سے اس کو بھی علم نہ تھا کہ میں اسکول نہیں آتی، تو کہاں جاتی ہوں؟
جب بات میری سوتیلی ماں کے کانوں تک پہنچی، اس نے ملازمہ سے میری جاسوسی کرائی اور پھر ابا کو بتا دیا کہ تمہاری لڑکی غلط راستے پر چل رہی ہے، اس کی خبر لو۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں اتنا روئی کہ نہ وہ کچھ سمجھ سکے اور نہ میں کچھ بتا سکی۔ ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ شام کے 6 بجے ہم شادی والے گھر پہنچ گئے۔ خیال تھا کہ رت جگراتا ہوگا، شادی والے گھر ہنگامہ رہتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہاں سے کھسک گئی۔ سوچا کہ اتنی بھیڑ میں میری غیر حاضری کا کس کو علم ہوگا۔ میں کلیم سے ملنے کو چلی گئی تاکہ اس کو بتا سکوں کہ سوتیلی ماں نے ابا کو بتا دیا ہے، اور اب بھی تم نے مجھ کو میری ماں سے نہ ملوایا تو پھر میں تم سے نہیں ملوں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس مرحلے پر کلیم کو باخبر کرنا ضروری تھا، ورنہ ایسا مقام بھی آ سکتا تھا کہ بیوی کے بھڑکانے پر میرے والد مجھے اسکول سے ہی ہٹا لیتے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ماں نے مجھ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اسی وقت ابا کو بلوا کر آگاہ کر دیا کہ تمہاری لڑکی ابھی ابھی شادی والے گھر سے نکلی ہے، ذرا دیکھو تو کدھر گئی ہے۔ ابا نے دوست سے گاڑی مانگی اور سڑک پر آ گئے، جبکہ میں پیدل چل رہی تھی۔ آگے جا کر میں نے تانگا لیا اور کوچوان سے کہا کہ مجھے ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے ایک دکان پر تانگا روک لیا، کہنے لگا کہ بی بی یہ پی سی او ہے، یہاں سے فون کر لو۔ میں نے کلیم کا نمبر ملایا، اس نے ہیلو کہا۔ میں نے بتایا کہ آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا خالہ کے گھر آ جاؤ، وہ تم کو نزدیک پڑے گا۔ اسی تانگے پر اس کی خالہ کے گھر میں پہنچ گئی، اس بات سے بے خبر کہ ابا گاڑی میں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ حالانکہ خالہ کے گھر وہ گویا میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا، کیونکہ ہم اکثر یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ ابھی مجھے یہاں آئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ والد صاحب آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کلیم نے دروازہ کھولا اور وہ اس کو دھکیل کر اندر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا، انہوں نے کہا کہ جانتے ہو، میں اس لڑکی کا باپ ہوں جو اندر بیٹھی ہے، اور میں اسی کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر کلیم سہم گیا اور وہ اندر آ گئے، اس کمرے میں جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس وقت ابا نے سمجھداری سے کام لیا۔ کلیم سے بولے، یہ کب سے تم سے ملنے آ رہی ہے؟ وہ چپ رہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جھگڑا نہیں کرتا، اگر تم کو میری لڑکی اتنی پسند ہے تو ابھی فوراً نکاح کا بندوبست کرو اور تم اس کو زندگی بھر اپنے ساتھ رکھو۔ ہمارے لیے یہ مر چکی ہے، لیکن اب مزید تم ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ جواب میں کلیم نے جو بات کہی جس کو سن کر کسی نے میرے کانوں میں انگارے انڈیل دیے ہوں، کاش یہ جواب سننے سے قبل میں مر جاتی۔ وہ بولا، آپ کی لڑکی خود میرے پاس آتی تھی، میں اس کو بلانے نہیں چاہتا تھا، میں شادی شدہ بال بچوں والا آدمی ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میرے بڑے بھائی تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، بہتر ہے آپ اس کو لے جائیں۔ کلیم نے مجھ سے بھی کہا کہ تم اپنے ابا کے ساتھ چلی جاؤ اور ان کی عزت بچا لو، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں تو بالکل سرد ہو گئی، پتھر کی طرح۔ اسی خاموشی کے درد کو سمیٹے باپ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اب ایک صدمہ ہی دل کو نہ تھا، دوسری قیامت بھی تھی۔ سوتیلی ماں جس نے رلا رلا کر مجھ کو جیتے جی مار دیا اور میری حالت نیم پاگلوں سی کر دی، ادھر کلیم کی دھوکے بازی کا دکھ، اوپر سے اپنی توہین کا غم، باپ کی نظروں سے گر جانے کا صدمہ، اور سوتیلی ماں کی ڈستی ہوئی زہریلی زبان۔ میری آنکھوں نے اتنے آنسو بہائے کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔ مجھ پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگ گئی، حالانکہ ان دنوں میری یہ کیفیت تھی کہ مجھ پر پابندیاں نہ بھی لگتیں تو بھی کلیم نے میری اتنی سبکی کرائی تھی کہ میں کبھی دوبارہ اس کے پاس نہ جاتی۔ اسکول چھوٹ گیا، سہیلیاں چھوٹ گئیں، 1 سال اسی کرب میں گزرا۔ میں نے خودکشی کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سوتیلی ماں کے طعنوں کا برا منانا چھوڑ دیا۔ آخر کو غلطی میری تھی جس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا تھا۔ میں نے ابا اور سوتیلی ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی اور دوبارہ اسکول میں داخل کرانے کی التجا کی۔ سال بعد ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ماں سے کہا کہ آپ کو ملازمہ چاہیے، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ وہ بولی نہیں، ملازمہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا بی بی پانی پلوا دیں، خدا آپ کے رزق میں برکت دے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پانی دے دو۔ جب میں پانی لینے گئی وہ عورت میرے پیچھے آ گئی اور جب پانی کا گلاس میں نے اس کو دیا، اس نے میری مٹھی میں کاغذ دے دیا اور باہر نکل گئی۔
میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کاغذ کھولا۔ یہ کلیم کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری بیوی کو گردوں کا کینسر ہو گیا ہے اور اب میرے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہے۔ تم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے کر لوں گا۔ اگر تم کر لو گی تو تمہاری ساری رسوائیاں اور داغ دھل جائیں گے۔ اپنے بزرگوں کو منا لو اور زندگی برباد مت کرو۔ خط پڑھ کر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے وہ خط والد صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا اچھا کیا جو مجھے آگاہ کر دیا، اب میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب ہم نے کہا تھا اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ یہ شخص جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ خبردار اب دھوکہ مت کھانا۔ کلیم نائلہ کی خالہ زاد کا شوہر تھا۔ انہی لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کی وفات کے 1.5 ماہ بعد دوسری شادی کر لی ہے۔ تو یہ ہے کلیم جیسے مردوں کی وفا۔ اس نے 6 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوبارہ سہرا باندھ لیا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اس خبر کو سنا اور یہی تقدیر ہے کہہ کر چپ ہو گئی۔ مگر میرا دل غم سے پھٹنے لگا جب اس کی دوسری بیوی کی زبانی محلے بھر میں میرا اور کلیم کا گزرا ہوا ماضی منظر عام پر آنے لگا۔ گویا کلیم نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو میری اور اپنی ایک ایک بات اور پیار سے ساتھ گزاری ایک ایک گھڑی کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ یہ وہ ہمارے درمیان کی باتیں تھیں جن کو صرف میں اور کلیم ہی جانتے تھے۔ وہ باتیں اب زبان زد عام ہو گئیں۔ تب والد صاحب کو اس قدر غم ہوا کہ بیمار پڑ گئے۔ خدا کے بعد میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا تھا، دنیا کی ساری چاہتیں میں نے اس کے دامن میں ڈال دی تھیں۔ اس نے اس مقدس سرمائے کو کس طرح سر عام نیلام کیا، اس واقعے کو 30 برس بیت چکے ہیں، مگر دل پر ایسا گہرا زخم لگا کہ آج تک نہیں بھرا۔ کلیم کہا کرتا تھا، میری مالی حالت اچھی نہیں، کیا تم میرے ساتھ دال روٹی کھا سکو گی؟ اور میں جواب دیتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ فاقے بھی کر سکتی ہوں۔ آج یہ وہی شخص تھا جس نے میرے حالات کو سنوارنے کا بھی انتظار نہ کیا اور کتنی جلدی اپنی جنت آباد کر لی۔ پہلے میں بہت رویا کرتی تھی۔ جب پتہ چلا میری ماں نے بھی اور شادی کر لی ہے تو پھر میں نے ان کے لیے بھی رونا بند کر دیا اور عہد کر لیا کہ اب میں کسی کے لیے نہیں رہوں گی۔ والد کی وفات کے بعد ستیلی ماں کا سہارا بن گئی۔ میٹرک تو کیا تھا، نرسنگ میں داخلہ لیا، اب میں ایک نرس ہوں، مگر تہیہ کر لیا کہ شادی نہیں کروں گی۔ اگر کبھی کی بھی تو جس سے کروں گی اپنا ماضی بتا کر کروں گی۔ میں نے تو دھوکہ کھایا مگر کسی اور کو دھوکہ نہیں دوں گی۔